اے میرے پروردگار، تحقیق دی آپ نے مجھے بادشاہی، اور سکھلایا آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، بے شک آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ وفات دیجئے مجھے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور ملا دیجئے مجھے نیک لوگوں میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بچھڑا ہوا باپ اور بھائی مل گئے اور ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرے اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں دیہات سے شہر میں لے آیا، ہمیں ملا دیا۔ شیطان کی جو کوشش تھی بھائیوں کو بھائیوں سے توڑنا، وہ ناکام ہو گئی اور ہم آپس میں اکٹھے ہو گئے دوبارہ۔ یعنی جو دنیا میں اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، پریشانیوں سے نجات دی تھی، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آخرت کی نعمتوں کی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے دنیا میں ہمیں نوازا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمانا۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا کہ تو نے دنیا میں مجھے بادشاہی دی، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے مجھے علم دیا، خصوصاً خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ تیرا احسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا تو ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سورۃ فاتحہ میں ہم یہی کرتے ہیں، پہلے اللہ کا شکر کرتے الحمدللہ، اس کا معنی اللہ کا شکر ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم اپنی درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی رب کائنات سے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، قافلے والوں کو بیچا، بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دیا، عورت کے مکر اور فریب کی وجہ سے مجھے جیل میں جانا پڑا، لیکن اللہ تیری قدرت کی تو نے مجھے سارے ان حالات سے گزار کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلا دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ نہیں کہا کسی استاد نے مجھے سکھلایا، کسی کتاب نے مجھے سکھلایا، ماں باپ نے سکھلایا، ماحول معاشر نے سکھلایا، علمت، تو نے سکھلایا۔ جیسے سورہ الرحمن کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ نے وہاں تعلیم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اس لیے یہ بات پکی ٹھکی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ فاطر کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک جس کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو اس کو چنتے ہیں، ہم بندوں میں سے چن لیتے ہیں پھر ان کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک جس کو بھی علم دیتے ہیں اپنی صفت علم کا حصہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے۔ علم خشیت پیدا کرتا ہے، علم عاجزی پیدا کرتا ہے، علم وہ ہوتا ہے جس کا معلوم اللہ، علم جو اللہ کا تعارف کراتا ہے، جو علم وہ ہے کہ لوہے پر محنت کر کے جہاز بنوا دیتا ہے، وہ علم وہ ہے جو لکڑی پر محنت کر کے کشتیاں بنوا دیتا ہے، اچھے سے اچھا فرنیچر بنوا دیتا ہے، کپاس پر محنت کر کے اچھا لباس بنا دیتا ہے، مٹی پر محنت کر کے اچھا مکان بنا دیتا ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن یہ علم اللہ سے نہیں ملاتا۔ وہ علم مراد ہے جو علم اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، جس کا معلوم اللہ ہے۔ ہر علم کا ایک معلوم ہے،
کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا معلوم ہو جائے گا؟ تو جو علم بندے کو اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی پہچان کرائے، اس علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ علم جس کو ملتا ہے اللہ اپنی صفت علم میں سے اس کو حصہ عطا فرماتے ہیں، اور اس علم کے فضائل ہیں۔ اس علم والے عالم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عالم ایسے ہے جیسے ستاروں میں چاند ہو۔ یہ عالم ایسے ہے، فرمایا کہ تم پر ایک عالم کو ایسے فضیلت ہے جیسے تم میں سے ادنا پر مجھے فضیلت ہے، یعنی اپنے ساتھ ملا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ فضائل اسی کے لیے ہیں جس کا علم اسے اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے، خشیت اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا علمتنی، تو نے سکھلایا۔ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، کتاب ذریعہ بنتی ہے، استاد ذریعہ بنتا ہے، مکتب مدرسہ ذریعہ بنتا ہے، علم اللہ دیتا ہے۔ ایک بندہ ساری کتابیں پڑھ ڈالے، سارے مدرسے پھر ڈالے، سارا لٹریچر کا مطالعہ کر ڈالے، اللہ علم نہ دے تو معلومات تو جمع ہو جائیں گی لیکن علم نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، محدث کشمیری کے نام سے، ان کی زندگی کے حالات پر۔ اس میں نے پڑھا ہے کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے درس حدیث دے رہے تھے اور باتوں میں بات چل پڑی اسی علم پر، علم اور ہے معلومات اور ہیں، تو حضرت نے پھر بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، آج سے کئی 100 سال پہلے گزرے ہیں، فرمایا اس کے پاس معلومات کا ڈھیر تھا، اسے علم کی بو بھی نہیں لگی تھی۔ آج اگر وہ میرے سامنے آتا اور دارالعلوم دیوبند میں گھسنا چاہتا تو میں اسے دھکے دے کے نکال دیتا، میں اس کو عالم نہیں مانتا، حالانکہ وہ ہیں جن کی 30 جلدوں میں ایک ایک کتاب ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ جس کے دل میں علم ڈالتا ہے تو وہ اللہ اپنی صفت علم میں سے عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ فاطر کا جو حوالہ دے رہا ہوں میں، اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ ہم نے چن لیا ہے اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں میں سے۔ اب اللہ سے یہ بھی مستقل ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان علماء میں سے بنائے، اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس علم کے ساتھ ادنا سی کوئی مناسبت نصیب فرما دے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا عام فہم معنی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر والا، ویسے اس کے اور بھی معنی ہیں تعبیر الاحادیث کے، یعنی کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، یہ تعویل احادیث ہے۔ کوئی بندہ میرے سامنے بات کرے، اس کی بات کی اصل تہ تک پہنچ جانا، کوئی کتاب میں کوئی بات میں پڑھوں، اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جانا، اور سابقہ جو کتابیں ہیں ان کا علم مل جانا، یہ بھی اسی تعویل الاحادیث میں شامل ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کی پیدا کرنے والی ہے۔ انت ولی، تو میرا ولی ہے۔ لفظ ولی جو آتا ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں عام طور پر۔ ولی کا معنی قریب، اب ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ خاص قربت کا تعلق ہے، ہم اسے کہتے ہیں ولی اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی ولی کا ہوتا ہے مددگار، جو کسی کا تعاون کرتا ہے، کسی کا مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے، اسے اس کا ولی کہتے ہیں۔ یہ فلانا میرا ولی ہے، مطلب میرا دوست ہے، میرا معاون ہے، میرا مددگار ہے۔ تو اس کا معنی دوسرا یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی جو ولی کا ہوتا ہے وہ جیسے عام طور پر حدیث میں ایک میں آتا ہے، الدنیا ملعونۃ، دنیا ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے، وملعون ما فیہا، اور جو نقشے دنیا میں ہیں یہ سارے اللہ کی رحمت سے دور ہیں، الا العالم والمتعلم وما والاه۔ یہ اب یہاں والاه کا معنی محبت ہے، تو تیسرا معنی ولی کا محبت۔ تو ولی اللہ کا ایک معنی بھی جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ سے قرب رکھتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ تینوں معنی اسی میں فٹ آتے ہیں۔ اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے دین کا مددگار ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ آپ
دین کے قریب ہوں، علماء کے قریب ہوں، دین کے مددگار بنے، علماء کے مددگار بنے، دین سے محبت کرنے والے بنے، علماء سے محبت کرنے والے بنے۔ اس لیے کہا گیا ہے الا العالم والمتعلم وما والاه۔ اللہ کی رحمت کے لیے تین طبقے بتلائے، ایک دین سکھانے والے، ایک دین سیکھنے والے، اور ان دو طبقوں سے محبت رکھنے والے۔ یہ لوگ اللہ کی محبت کا ماوا ملجا محبت ہیں۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے انت ولی، اے میرے اللہ تو میرا دوست ہے، تو میرا مددگار ہے، تو ہی میرے قریب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگلا جملہ فرمایا توفنی مسلم، یہ مقصد زندگی ہے کہ موت اسلام پر آ جائے۔ توفنی مسلم، مجھے موت دیجیے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، ان کو تاکیدی طور پر حق کہا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اس حال میں زندگی گزارو کہ تمہیں موت اسلام کی حالت کے علاوہ نہ آئے، تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو، اور یہ مقصود زندگی ہے۔ توفنی مسلمہ۔ اب ایک ہے اللہ تعالیٰ سے موت، اسلام پر موت کی دعا کرنا، تمنا کرنا، آرزو رکھنا، اور ایک ہے ابھی موت مانگنا۔ موت مانگنا منع ہے، یاد رکھو، چاہے وہ کیسے حالات ہی کیوں نہ ہوں، موت مانگنا سوا چند مخصوص حالات کے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی تمنا رکھنا کہ جب بھی موت آئے تو ایمان پر آئے، حسن خاتمہ جسے کہتے ہیں، حسن خاتمہ کی دعا کرنا مطلوب ہے، لیکن موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید کے اندر روکا گیا ہے۔ توفنی مسلمہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن خاتمہ کی دعا کی ہے کہ جب بھی میرا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، جب بھی مجھے موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اور آخری جملہ فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ یا اللہ دنیا میں رہوں تب بھی نیکوں میں رہوں، اور اگر مروں تب بھی نیکوں میں رہوں، اور اگر قیامت کے دن اٹھوں تب بھی نیکوں میں رہوں۔ اب ایک اللہ کا نبی ہے، صرف نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہے، صرف نبی کا بیٹا نہیں، نبی کا پوتا ہے، صرف نبی کا پوتا نہیں، نبی کا پڑ پوتا ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، خود بھی نبی، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک اور ہے ہی کوئی نہیں، ہم خود اتنے بڑے نیک ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کسی کے کیا محتاج ہیں۔ اور وہاں نبی در نبی در نبی در نبی وہ دعا کر رہا ہے، اور یہی دعا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندگی میں مسکینی کی حالت میں رکھ، میری موت ہے مسکینی کی حالت میں ہے، اور میں قیامت میں اٹھوں تو مسکینوں کے گروہ میں اٹھوں۔ اور آج ہمیں مسکینوں سے نفرت ہے، ہم تو کہتے ہیں غریب ہمارے ساتھ بیٹھے بھی نہ، غریب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا اچھا نہیں لگتا، غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے علماء میں گزرے ہیں سید اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بہادر آدمی تھے، انگریز کو نکیل ڈال کے رکھی ہوئی تھی اس وقت تقسیم سے پہلے۔ تو ایک مرتبہ کسی دعوت میں کہیں بیٹھے، کسی بڑے آدمی کے پاس دعوت تھی، بڑے بڑے علماء بھی تھے، دنیا دار لوگ بھی تھے، تو وہاں قریب کوئی صفائی والا جس کو ہم بھنگی کہتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں اکثر، بھنگی، وہ قریب آ گیا، تو حضرت نے آؤ بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس وہ بیچارہ ڈر گیا، حضرت آپ لوگ کہاں، میں کہاں، میں بھنگی تمہارے ساتھ بیٹھ کے، ہاں بھی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ بیچارہ دور بھاگتا ادھر، بتا یہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت اٹھے، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کو دھلا کے قریب بٹھایا، خود لقمہ توڑ کے پہلے اس کے منہ میں دیا، اور پھر ایک لقمہ توڑ کے آدھا اس کے منہ میں، آدھا اس کے منہ سے اپنے منہ میں ڈالا، پانی گلاس میں ڈالا، اس کو پلایا، بچا ہوا خود پی لیا۔ اب سارے دیکھ کے حیران، وہ بندہ بھی حیران، یہ کیا کر رہا ہے؟ سید ہے، خاندان رسول ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ بھنگی ہونا کوئی انسان کا تیرا شعبہ ہے، تو روٹی کما رہا ہے، لیکن تو انسان تو ہے، میں انسان تو انسان نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہی ان کی پورے خاندان سمیت مسلمان ہو گئے۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ سیرت ہے، یہ صورت ہے، یہ انسان کے اخلاق ہے۔ اور جب ہم دوسرے کو یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، اس میں تو ہمارا اس کا جوڑ نہیں بنتا، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہماری انسلٹ ہے، ہماری توہین ہے، تو پھر اللہ کے ہماری وقت کچھ نہیں رہے گی۔ اللہ مسکینوں غریبوں کے ساتھ محبت پیار میں خوش ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بار سر ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ اکبر، کہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمو۔ اس کے تحت علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنت ان کی متلاشی ہوتی ہے، جنت ان کی متلاشی ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت متلاشی ہے ابو بکر عمر عثمان علی کی، اور ایک حدیث میں ہے جنت متلاشی ہے حضرت سلمان فارسی کی، حضرت مقداد کی، حضرت عمار بن یاسر کی، حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو بندہ طالب علم ہے جنت اس کی تلاش میں ہے۔ کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جنت کے شہزادے ہوتے ہیں جو واقعتاً علم کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں۔ فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریق الجنہ۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ادراک نصیب فرمائے۔ تو صالحین میں شامل ہونے کی دعا یہ بہت سارے نبیوں سے بھی شامل ہے اور اولیاء اللہ سے شامل ہے۔ اس جگہ پر تفسیروں میں بہت ساری دعائیں علماء نے جمع کی ہیں، کہ فلاں بندے نے بھی دعا کی فلاں، اور تقریباً زیادہ جو نیک لوگ ہیں وہی دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی مانگنا چاہیے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیں۔